بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھی، گزشتہ جمعے میں حضرت لقمان علیہ السلام اور اللہ کی طرف سے انہیں عطا کی گئی حکمت کا ذکر کیا گیا تھا، اور ذکر کرنے کا مقصد بھی بتایا گیا تھا کہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، موجودہ دور میں ان کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ وہ ساری نصیحتیں ایسی ہیں جن سے فرد کی اصلاح ہوتی ہے، اور فرد کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ آج سماج اور معاشرہ تباہی کے دہانے پر اس لیے کھڑا ہے کہ فرد کی اصلاح نہیں۔ افراد سے سماج بنتا ہے، سماج کی تشکیل میں افراد کا صالح ہونا روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک خاندان میں اگر 10 افراد ہیں اور 10 نیک اور اچھے ہوں تو خاندان بھی اچھا ہے، کیونکہ انہی 10 کا نام خاندان ہے۔ اور اگر کسی خاندان میں 10 افراد رہتے ہوں اور 10 کی حالت صورتحال خراب ہو تو خاندان بھی خراب ہے۔ تو مسلم معاشرے کی صالحیت افراد کی صالحیت پر موقوف ہے، اس لیے ہر آدمی کو اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال ایسی ہے کہ جو آدمی دینی اعتبار سے جس حال پر ہے وہ اس پر قناعت کیے ہوئے ہے، آنکھ بند کیے ہوئے ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی فکر کر رہے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں نقصان کہاں ہوا اور کیسے ہوا اس کی روک تھام کی فکر کر رہے ہیں۔ ایک تجارت میں گھاٹا ہو گیا تو دنیا کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا، بن بتائے اسے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری اس تجارت میں گھاٹا ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسروں سے پوچھتا ہے، ماہرین کی مدد لیتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنی تجارت میں نقصان پر قابو پایا جا سکے، اور اگر قابو نہیں پاتا ہے تو پھر اس تجارت کو چھوڑ کر دوسری تجارت شروع کرنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو پھر دین کے حالات اور اپنے دینی معاملات اور دینداری کا گراف
کہاں تک ہے، اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ہر آدمی اگر وہ جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نہیں پڑھ رہا، تو وہ بس اتنے پر مطمئن ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ہم جمعے کی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کوشش کر کے 5 وقتہ نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ ایک آدمی ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب پڑھ رہا ہے، عشاء بھی پڑھ لیتا ہے، فجر نہیں پڑھ پا رہا، نیند کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، دیر رات موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے، دیر رات شادی بیاہ میں مصروف رہنے کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے بیٹھ کر کہ جب میں 4 وقت کی نماز پڑھ لے رہا ہوں تو پھر میں 5ویں وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہاں پہ دشواری پیش آ رہی ہے، اس کو کیسے دور کریں اور فجر کی نماز کی پابندی ہونے لگ جائے، اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک آدمی کاروبار میں حلال کے بجائے حرام میں ملوث ہو رہا ہے اور اسے یہ لگتا ہے یا لگ رہا ہے کہ حلال کاروبار کے راستے سے پیسے جتنے چاہیے اتنے نہیں آ رہے اور وہ حرام کام میں ملوث ہو گیا، تو وہ یہ غور نہیں کر رہا ہے کہ جب شریعت نے ہمیں حرام کام سے منع کیا ہے اور حرام کام ہم سے نہیں چھوٹ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا تدبیر اپنانی چاہیے جس سے حرام کام چھوٹ جائے۔ غرض کی جو آدمی دینداری میں جہاں پر ہے آگے بڑھنے کی فکر نہیں کرنا، ایک مکان بن گیا دوسرے مکان کی فکر ہے، ایک گاڑی خرید لی 4 ویلر کی فکر ہے، 4 ویلر آ گئی اچھی کمپنی میں 4 ویلر کی فکر ہے۔ شریعت نے کوئی غلط نہیں کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن جب اس طرف فکر ہے تو دین کے معاملے میں فکر کیوں نہیں؟ حالانکہ اگر دین اور دنیا کا تقابل کیا جائے تو آپ دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کر لیں اور اللہ کرے آپ کو حاصل ہو جائیں، لیکن وہ ساری نعمتیں یہیں رہ جائیں گی اور آپ چلے جائیں گے، یہ ہر آدمی جانتا ہے۔ اور آخرت میں جو چیزیں کام آنے والی ہیں وہ یہی دینداری، یہی نیکیاں، تو اس کی فکر نہیں ہے، اس کی فکر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے آگے کی صورتحال سنیے کہ اگر ہم اپنے اندر کسی برائی کا احساس رکھتے ہیں اور ہمیں اس کا علم ہے کہ ہمارے اندر ایک برائی ہے، مثلا ہم جمعہ پڑھتے ہیں لیکن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ظاہر ہے 5 وقت کی نماز نہ پڑھنا گناہ کا کام ہے، غلط ہے، شریعت کے یہاں دینداری کے خلاف ہے، ہمیں اس کا احساس ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم سے کوئی دوسرا شخص کہہ دے کہ تم بے نمازی ہو، ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دے، اب ہمیں تکلیف ہوتی، کوئی کسی سے کہہ دے جو حرام کاروبار میں ملوث ہے کہ تمہاری آمدنی حرام ہے، تمہاری دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا، لڑائی پہ آمادہ ہو جائے گا۔ تو برائی اپنے اندر موجود ہونے کے باوجود اس برائی کا سننا ہمیں گوارا نہیں ہے، یہ اس سے بھی خطرناک چیز ہے۔ اگر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ تمہارے کپڑے پر داغ لگا ہوا ہے تو ہمیں کہنے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں داغ دیکھنا چاہیے۔ اگر داغ لگا ہوا ہے تو پھر کہنے والے کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس سے لڑنا چاہیے کہ تم نے ہمارے داغ پر گفتگو کیسے کی، اور اگر لڑتا ہے تو یہ غلط ہے، لیکن اس معاملے میں نہیں کوئی لڑتا، نہ ہی کوئی برا مانتا ہے، اس معاملے میں تو شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے ہمارے کپڑے پر لگے دھبے اور داغ کو بتایا، ہمیں تو نہیں معلوم تھا۔ لیکن جب دین کے معاملے میں
کسی میں نظر آنے والی برائی پر کوئی ٹوکتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر یہیں سے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب دینداری میں دھبا اور داغ لگ رہا ہے، شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سوچنے کی۔ تو ایسی صورتحال میں ہر آدمی کی تنہا ہر آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے، اور سورہ لقمان کی روشنی میں سورہ لقمان کی آیات پڑھ کر اصلاح کی کوشش کرے۔ سورہ لقمان میں گزشتہ جمعے میں بات آئی کہ اللہ نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، اور اس میں اشارہ اس بات کی جانب تھا کہ حکمت کا ملنا اللہ کا انعام ہے، اور جب اللہ کا انعام کسی پر نازل ہو اور اس کا احساس ہو جائے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان سے پہلی بات جو کہی، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ حضرت لقمان کو پہلی نصیحت اللہ نے جو کی کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ کس بات پر؟ اللہ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو علم صحیح، فہم صحیح اور عمل صحیح سے نوازا ہے، دانائی کی باتیں عطا فرمائی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یہ پہلی نصیحت ہم سب کے بحیثیت فرد بڑے کام کی ہے، اور اگر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم سیکھ لیں تو پھر ہمارے اندر دینداری بھی آئے گی، دینی شعور اور مذہبی بیداری بھی آئے گی۔ شکر کا کیا مطلب ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی نے ہمیں کچھ دیا ہے، جس ذات نے ہمیں کچھ دیا ہے، اس کو اپنا محسن ماننا۔ دنیا میں تو ہم مانتے ہیں، ابھی کوئی 1 لاکھ روپیہ آپ کو دے دے، 10 مرتبہ شکریہ ادا کریں۔ کیوں؟ احساس ہے کہ بھئی اس نے مجھے 1 لاکھ روپے دیے، مفت میں دے دیے۔ 1 روپیہ کوئی نہیں دیتا، اس نے 1 لاکھ روپے مجھے گفٹ اور ہدیے میں دے دیا، آدمی شکریہ ادا کرتا ہے۔ لیکن کیا صرف اتنی بات ہے کہ اس نے مجھے دے دیا، یا اس کے پیچھے اور بھی کوئی حکم ہے جس نے اس کو آمادہ کیا کہ یہ مجھے کوئی پیسہ دے؟ کیا دنیا میں سب ایسے ہی ہو رہا ہے؟ چاند خود نکل رہا، سورج خود سے روشنی بکھیر رہا ہے، ہوائیں خود چل رہی ہیں، بارش خود برس رہی ہے، لوگ خود پیدا ہو رہے ہیں، خود سے مر رہے ہیں؟ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ یا اس کے پیچھے کسی کا حکم ہے جس کے حکم کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے؟ اگر آپ اپنی ذات میں غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمیں پاؤں دیے، اللہ نے ہمیں خوبصورت سا چہرہ اور جسم عطا فرمایا، اللہ نے سانس لینے اور چھوڑنے کی طاقت دی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ صرف اگر اپنی ذات میں غور کریں گے تو محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس نے ہمیں یہ چیزیں دی، کیونکہ ہم نے تو مانگا نہیں تھا، ہم نے تو درخواست نہیں دی تھی کہ ہمیں ایسے ایسے پیدا کیا جائے، ہم تو ایک ناپاک قطرہ تھے، ہم ایک ناپاک قطرہ تھے، اور اس قطرے نے ایک خوبصورت جسم اختیار کیا، تو یہ کیا خود بخود ہوا؟ اور اگر یہ خود بخود ہو رہا ہے تو دنیا میں لا اولاد لوگ کیوں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ خود بخود نہیں ہو رہا، کوئی ہے پردے کے پیچھے جو ناپاک قطرے کو خوبصورت جسم عطا کرتا ہے، کوئی ہے اس کے پیچھے جو ہمیں روزی میں برکت دیتا ہے، کوئی ہے جو ہمیں صحت دے رہا ہے، کوئی ہے جو ہمارے قدموں کو مسجد کی جانب اٹھا رہا ہے،
کوئی ہے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دے رہا ہے، رہنے کے لیے مکان دے رہا ہے، پہننے کے لیے لباس دے رہا ہے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے بیوی اور بچے دے رہا ہے، کوئی تو ہے یا خود بخود سب ہو رہا ہے؟ تو جب دنیا میں 1,00,000 دینے والے کا ہم احسان مانتے ہیں تو پوری زندگی عطا کرنے والی ذات کا احسان کیوں نہیں مانتے؟ آپ کہیں گے ہم مانتے ہیں، تو کیسا مانتے ہیں یہ بھی سنیے۔ شکر کا مطلب ہے دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا اور اپنے عمل سے شکر ادا کرنا۔ شکر کی 3 قسمیں۔ دل سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہمیں کسی نے کچھ دیا ہے، اور جب دل میں احساس پیدا ہو تو وہ یہ کہے الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور زبان سے کہنے کے بعد وہ یہ طے کرے کہ جب مالک نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں تو اب میں مالک کی مرضی کے بغیر اور مالک کی مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزاروں گا، میں اس کی باتیں مانوں گا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا، جن راستوں سے اس نے روکا ہے میں رکوں گا۔ یہ ہے شکر کا اعلیٰ درجہ۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری یہ شکر کا سب سے اعلیٰ اور ضروری درجہ ہے، اور اس سے نچلا درجہ زبان سے شکر ادا کرنا اور دل سے شکر ادا کرنا۔ تو کیا اللہ کے احسانات جو ہم پر روز برس رہے ہیں بارش کی طرح، ان احسانات اور ان نعمتوں پر ہم خدا کا ویسا شکر ادا کر رہے ہیں جو شکر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی غنیمت ہے کہ ہم نعمتوں پر الحمدللہ کہتے ہیں، نعمتوں پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہتے ہیں، کم از کم یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ نے نہیں دیا ہے۔ یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی ایمان کی چیز ہے، لیکن اصل شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی اطاعت کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنیے۔ ہم سے تو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھی جا رہی، اور جس رسول کے ہم امتی ہیں اس رسول کا حال سنیے۔ دن میں صحابہ نے دیکھا، حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ چکا ہے، پاؤں میں سوجن ہے۔ معلوم کیا گیا، آقا نے فرمایا کہ رات بھر تہجد میں بیدار رہنے کی وجہ سے اور رات بھر اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کے لیے کھڑا رہنے کی وجہ سے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ دن میں تبلیغ اور تذکیر کے لیے ادھر ادھر آنا جانا ہے، اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی آیات کا پڑھنا اور اللہ کی توحید میں غور کرنا ہے، جس کی وجہ سے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا۔ صحابہ نے کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے، آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ عبادت تو ہم لوگ کریں جو گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے رات بھر کھڑا رہے تب بھی کم ہے۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کیے اور معافی نہیں کیے اس کا قرآن میں اعلان کروایا، تو پھر میری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اللہ نے مجھے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا تو پھر میں اللہ کا اس اعزاز کے ملنے پر شکر ادا کروں۔ پیغمبر کا یہ حال ہے، جس کے گناہ بخشے بخشائے اور گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے، وہ پیغمبر اپنے اس اعزاز کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے راتوں کو کھڑے ہو کر اپنے پاؤں مبارک کے ورم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم 5 وقتہ نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے اور جس کے پڑھنے سے پاؤں میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہم اتنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو کیا ہم شکر گزار بندے ہیں؟ یہ غور کرنے کی چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے
بہت راضی اور خوش ہوتا ہے جو بندہ کھانے کے دسترخوان پر جب ایک لقمہ اٹھاتا ہے اور منہ میں ڈالتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے۔ آج ہم کھانے پینے کی مختلف اقسام کے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، شادی خانوں میں، اپنے گھروں میں۔ اب اللہ کی طرف سے اتنی فراوانی ہو گئی کہ اب کسی گھر میں سوکھی روٹی نہیں کھائی جاتی۔ اب اللہ کی انعامات کی اتنی بارش ہو رہی ہے کہ اب نمک تیل میں ملا کر کوئی سوکھی روٹیاں نہیں کھاتا ہے۔ ہر گھر میں فراوانی ہے، ہر گھر میں روٹی اور گوشت کا نظم اللہ نے کر دیا ہے۔ تو کیا ہمارے دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد، شادی خانوں میں مختلف قسم کی ڈشوں کے آنے کے بعد صورتحال ایسی ہے کہ ہم ایک لقمہ کھاتے ہوں اور پھر اللہ کا شکر اس بنیاد پر ادا کرتے ہوں کہ اللہ نے ہمیں اتنی ساری قسموں کی ڈشیں اور کھانے کی چیزیں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ کا خاص انعام ہے، الحمدللہ۔ ہم تو دسترخوان پر شکر کا ادنا درجہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ اپنے دسترخوان پر کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے 10 افراد سے پوچھئے کہ کھانے سے پہلے کس نے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا ہے، تو آپ کو ضرور اس میں کچھ ایسے نام ملیں گے جن کو یہ دعا بھی آ گئی ہے، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ کیسا شکر ہے! حضرت لقمان کی نصیحت کہ شروع میں اللہ نے جو فرمایا انشکر للہ، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اس پر محنت کریں، آپس میں تذکرے کریں، گھروں میں آئیں تو اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹے آج اللہ نے ہمیں یہ کھلایا، اللہ نے ہمیں یہ دیا، اللہ نے ہمیں ایسا لباس دیا، بیٹے ہمارے گھر میں اے سی ہے، بیٹے ہمارے گھر میں لائٹ کا سارا نظم ہے، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا ہم ایسی تربیت کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی۔ شکر ادا کرنا سیکھیں، اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ قرآن کریم نے خود کہا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے اس میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ کو ایک گھر ملا، آپ نے اس پر اللہ کا دل و جان سے شکر ادا کیا، اللہ آپ کو دوسرا گھر بھی عطا فرمائے۔ آپ شکر کرنے کی عادت ڈالیے۔ شکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو نعمت ملی ہوئی ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ نعمتوں کا ملنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ان نعمتوں کا برقرار رہنا بھی بڑی ضرورت کی چیز ہے۔ اللہ نے گھر دیا تو گھر باقی بھی رہے، گھر میں حادثات نہ ہوں، چھت نہ ٹوٹ جائے، ٹھنڈی گرمی سے حفاظت بھی ہو۔ شکر ادا کرنے سے یہ ساری چیزیں حاصل ہیں۔ اور اللہ نے آگے حضرت لقمان سے کہا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ اللہ ہمارے شکر کا محتاج ہے، ہرگز نہیں۔ شکر ادا کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا، نعمت باقی رہے گی، نعمت میں اضافہ ہوگا، اور ہم شکر گزار بندوں کی فہرست میں شامل ہوں گے۔ اور اگر کسی نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کو یاد نہیں کیا، تو اللہ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کی پوری کائنات مل کر بھی اگر تعریف کر دے تو اس کی اصل تعریف میں ایک قطرہ بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تو پہلے سے قابل تعریف ہے۔ یہ پوری کائنات اگر گناہوں پر جم جائے اللہ کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اگر پوری کائنات عبادت پر جم جائے تو اللہ کی حمد و ثنا میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی حمد و ثنا ہماری پیدائش اور ہماری کائنات سے پہلے سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اور جب اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ کہیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، تو آپ میں دین کا شعور پیدا ہوگا۔ آپ کے اندر خود بخود یہ بات پیدا ہوگی کہ جب نعمت اللہ کی تو عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے، جب احسانات اللہ کی طرف سے ہیں
नाफरमानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह की फर्माबरदारी होनी चाहिए, इसलिए कि नेमत का यही दस्तूर है। जिसने आपको 1 लाख रुपए हदिया और गिफ्ट के तौर पर दिया, आप उसको गालियां नहीं दे सकते, आप उसकी बुराई नहीं करते हैं, आप उसकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं करते। तो जब दुनिया का ये दस्तूर है तो फिर खुदा के निजाम में तब्दीली कैसे हो सकती है? आप अल्लाह के इनामात को सोचिए, आप सिर्फ इतनी बात रोजाना सोचिए कि ये सांस जो आ रही है और जा रही है, ये अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है। सिर्फ इस नेमत का शुक्रिया हम पूरी जिंदगी करें तब भी ना काफी है, इसलिए कि ये सांस पूरी जिंदगी की साथी है। सांस बंद जिंदगी खत्म। अगर ये सांस ना हो तो दुनिया की सारी नेमतों का एहसास भी हम नहीं कर सकते। इसलिए हजरत लुकमान को अल्लाह ने अनिश्कुर लिल्लाह जो कहा, आज कि इस खिताब से यही पैगाम लेकर जाएं कि हम सब अल्लाह की नेमतों को सोचेंगे और सोचकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जुबान से भी, दिल से भी और अमल से भी। अल्लाह